لے جی اگلی ایک آیت ہے وہ متقاضی ہے کہ اس پہ بھی ڈیٹیل گفتگو کی جائے. 216 نمبر آیت. کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، لیکن تم اسے ناپسند کرتے ہو. ظاہر ہے جان دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. پہلے جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو مکے سے نکالا جا رہا تھا اس وقت تو ان کا جوش بہت زیادہ تھا کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ہمارے مال کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا پیچھے سے. تو حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ اجازت دیں ہم ان کے ساتھ لڑیں. تو سورہ نساء کے اندر آیا کفوا ایدیکم، ہم نے اس وقت یہ نازل کیا تھا اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، ابھی موقع نہیں ہے. ورنہ وہ مختصر جماعت تھی، اللہ تعالیٰ ختم کروا دیتا نا اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوتا. قرآن حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ آیا کہ اللہ نے کافروں کے ہاتھ تم سے روک کے رکھے، ورنہ تو تم بڑی مختصر جماعت ہے مکے میں، وہ تمہیں ختم بھی کر سکتے تھے. یہ تو ان کے دماغ میں آتا تھا کہ وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے، ان کا بائیک آؤٹ کرتے تھے، 3 سال کے لیے شعب ابی طالب کے اندر رکھا. یہ ان کے دماغ میں نہیں آتا تھا کہ ان کو قتل کرتے ہیں. ورنہ 125 مسلمان ہی تھے نا 13 سالہ زندگی میں. وہ ہجرت بھی کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو اس وقت بھی ایسا جو ان کو قتل نہیں کیا گیا. یہ ضرور ہے کہ ان کو ٹانٹ کیا گیا، ذہنی طور پہ اذیت دی گئی. وہ تو جب سارے چلے گئے نبی علیہ السلام پہ ضرور قاتلانہ حملے کی کوشش ہوئی تو آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کو لے کے نکلے اور سیدنا علی کو امانتیں واپس کرنے کے لیے اپنے بسترے پہ لٹا کے گئے. ادروائز وہ 13 سال میں آپ علیہ السلام کے کوئی ایک واقعہ بھی نہیں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے کہیں حضور کو قتل کرنے کی سازش کی ہو یا آپ پہ کبھی قاتلانہ حملہ ہوا ہو. کو ایگزسٹ کر رہے تھے. ظاہر ہے وہ تھوڑا یہ بھی خیال کرتے تھے کہ ہم قریش ہیں، ایک دوسرے کی ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے. خاندانی وہ معاملہ بھی تھا. پھر بنو ہاشم ایک مضبوط قبیلہ تھا اور وہاں پہ دین سیکنڈ نمبر پہ آتا تھا. پہلا قبائلی معاملہ ہوتا تھا کہ اگر اس کے قبیلے کا بندہ مارا تو وہ دوسرے قبیلے والے بدلے لیں گے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے وہ کتنی پروٹیکشن رکھی ہوئی تھی. لیکن بعد میں پھر ظاہر ہے کہ ان کو اگر پتہ ہوتا کہ مدینے میں جا کے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ بدر میں ہمارے 70 سردار مارنے ہیں، احد بھی مسلمان اپنی غلطی کی وجہ سے جیت کے ہار گئے، اس کے بعد خندق میں، پھر صلح حدیبیہ میں کرنی پڑنی ہے اور مکے کی ذلت اٹھانی پڑنی ہے 8 ہجری میں ہمیں فتح مکہ کے صورت میں، اور اس کے بعد پھر غزوہ حنین اور غزوہ تبوک اور قادسیہ اور یرموک ہونے ہیں. تو یہ اگر بات ان کو یکم ہجری میں پتہ ہوتی تو مسلمانوں کو ہجرت کر کے 125 بندوں کو، یہ وہ 125 بندے تھے جنہوں نے آئندہ 17 سال کے اندر دنیا کی کایا کلب کرنی تھی. اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ ان کے ساتھ یہ نہ کرتے تھے. تو جب وہ نیا اس وقت جوش تھا، حضور کی طرف سے اجازت نہیں تھی، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد نازل کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سورہ محمد کا آپ کو پتہ ہے دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ قتال. جو لوگ قتال سے، جہاد سے شرمندہ ہیں تو وہ سمجھ لیں وہ اپنے نبی سے شرمندہ ہے. ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تمہارے نبی کے نام پہ جو سورت ہے نا اس کا نام ہی سورہ قتال ہے. یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ نے تلوار کے ساتھ اتارا ہے. یہ تلوار اس لیے نہیں تھی کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹا جائے. یہ وہی ہے جو علامہ وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے نا، اسلام دور جدید کا خالق. اسلام نے رومن اور پرشین کی بدماشی جو ہے وہ تلوار کے زور سے اکھاڑی ہے، اور اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. آپ دنیا کا کوئی سرجن لیں، وہ بغیر نشتر چلائے تو آپ کا پینڈکس یا بائی پاس کا آپریشن تو نہیں کر سکتا. ایک بڑی کاز کے لیے آپ کو یہ نشتر چلانا پڑتا ہے. تو رومنز اور پرشین کی صدیوں کی بدماشی کو اکھاڑنے کے لیے صحابہ کرام کی تلوار اللہ تعالیٰ نے مسلط کی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے ان کے اوپر عذاب استحصال لے کے آئے، جو اگلی امتوں پر چنگھاڑ کی شکل میں طوفان کے ذریعے یا سمندر میں غرق کر کے اللہ کی طرف سے عذاب استحصال آتا تھا انبیاء کی مخالفت پہ. ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ قتال کی شکل میں ہے. یہ جہاد کے پیچھے وہ ایک حکمت تھی. نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے قتال بھی اور یہ کتاب بھی. آپ کا معجزہ بھی جو ہے وہ فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں ہے بلکہ کتاب کی شکل میں. اور آپ علیہ السلام کا جو عذاب استحصال ہے آپ کے مخالفین کے اوپر آپ کے کیس میں، وہ بھی ڈیفرنٹ ہے، وہ قتال کی شکل میں. اسی میں میرا مسئلہ نمبر 85 ہے، قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات. تو بعد میں جب قتال کا حکم آیا تو پھر ظاہر ہے ہر بندہ تو مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں اب یہ برا لگ رہا ہے کہ جان بھی دینی پڑے گی. اس ٹائم جب بندے کو غصہ ہوتا ہے نا تو اس وقت تو بندہ کہتا ہے یا میں خود مر جاؤں یا اس کو مار دوں. لیکن جب مدینے میں جا کے رک گئے، سٹیبل لائف ہو گئی،
آہستہ آہستہ دکھ درد بھی بھولنے شروع ہو گئے، تو وہ جہاد کا جو تڑپ ہے وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ اب یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی ہیں کہ ابھی غزوہ بدر بھی نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صحابہ کرام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کون کون سی، وہ جو ڈاکٹر اقبال جواب شکوہ میں شکوہ کے اندر کہتے ہیں نا، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، یعنی مسلمان تو جنگوں کی مصیبت کے لیے جیتے رہے نا۔ آپ دیکھیں کوئی سکون کی زندگی تو بیچاروں کی نہیں رہی ہے۔ 2 ہجری کے اندر بدر لڑنی پڑی، 3 میں احد، اور 5 کے اندر خندق، اور 6 میں بھی جنگ ہوتے ہوتے بچی صلح حدیبیہ ہوگی، 7 میں غزوہ خیبر، 8 میں جو ہے وہ فتح مکہ، اور 8 ہی میں غزوہ حنین جس میں مسلمان 12,000 کے لشکر میں صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اتنے وہ تیر انداز تھے قبیلہ حوازن کے لوگ، اتنی مشکل اٹھانی پڑی۔ پھر 9 کے اندر تبوک کے لیے رومن امپائر کو کتنا جیش العسرہ تھا، بڑی تنگی والا جہاد تھا۔ پھر اس کے بعد قادسیہ اور یرموک، اور پھر رومنز کے ساتھ مسلسل جنگیں، تو وہ تو ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے۔ تو صحابہ نے تو ابھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ قتال کی جو بات ہو رہی ہے، یہ تو اس کے پیچھے یہ وہ جسے کہتے ہیں نا ایک دم دکھائی جا رہی ہے جس کے پیچھے اتنا بڑا ہاتھی ہے کہ ابھی تو کتنی جنگوں آنے والی ہیں، تو تم تو کراہت کرتے ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے تم کراہت کر رہے ہو اس کے اندر تمہاری خیریت چھپی ہوئی ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور عین ممکن ہے کہ جس چیز سے تم محبت کر رہے ہو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوا ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مستقبل اللہ فورسی کر رہا ہوتا ہے، اس کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس شر میں سے کیا خیر نکلنے والا ہے کسی کو نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو قتال ہے، اللہ نے تو تمہارے ذریعے ایک امت اٹھانی ہے، اور پھر تمہارے نام اعمال میں ہزاروں سال کے لاکھوں لوگوں کے مسلمانوں کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں ظاہر ہے۔ صحابہ کی قربانیوں سے سب کچھ ہوا ہے نا۔ آج بھی ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کے نام اعمال میں ثواب جا رہا ہے، جنہوں نے انیشلی محنت کی تھی۔ تو اس کے اندر وہ خیر چھپا ہوا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ ایک جنرل رول بھی ہے، دنیا میں بھی آپ کو جو شر پہنچتا ہے نا اس کے اندر خیر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی خیر بھی نہ ہو، ایک خیر تو ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی دکھ، درد یا اندیشہ بھی پہنچے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ابو داؤد ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے کو اس حال میں موت دیتا ہے کہ اسے دنیا میں تکلیف سے گزارتا ہے، اور اتنی تکلیف سے گزارتا ہے کہ حتیٰ کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیتا ہے، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی اسے مل جاتی ہے۔ تو یہ تکلیفیں دنیا میں آنی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو ضرور آزمانا ہے اللہ نے، یعنی یہ اپنا رول طے کر دیا، اور اس کے اندر پھر خیر بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ کئی ایک حادثات ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ خیر جڑی ہوگی۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہوتی ہے، کنزیکٹو ساتھ پیرلل میں بھی چل رہی ہوتی ہے، فوراً بعد بھی آ سکتی ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی تو ہے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے۔ دنیا میں بھلائی یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے، اللہ پہ جو یقین ہے وہ آپ کو تکلیف جھیلنا آسان کر دیتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان کے لیے کسی مصیبت کے اندر خیر چھپی ہوتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات کسی خیر کے اندر مصیبت ہوتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہو کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہٰذا اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اور کیا کہو انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یار سب سے بڑی چیز اپنی جان ہے نا، جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں کیا دعا سکھائے گی کہ تم کہو کہ ہماری جان بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی، ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، تو اگر کوئی تکلیف آئی ہے میرے پہ تو وہ لوٹ ہی جانی ہے۔ سب سے بڑی تکلیف تو یہ ہے نا کہ میرے پہ موت آنی ہے، تو وہ بھی آ ہی جانی ہے۔ تو اگر اس سے کوئی چھوٹی تکلیف آ گئی ہے تو تکلیف اللہ کی طرف سے آنی ہے، اللہ کی طرف چلی جانی ہے۔ اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی کہ آپ کا امریکہ کے اندر کوئی بزنس ہو اور آپ نے شام کی فلائٹ پکڑ کے نیو یارک پہنچنا ہو، لیکن ٹریفک سگنل میں پھنس کے آپ ایئرپورٹ جب پہنچے تو آپ کو یہ خبر ملے کہ یہ جو نیو یارک کے لیے فلائٹ تھی وہ اڑ گئی ہے،
اور آپ اس کو اب جوائن نہیں کر سکتے، اور کروڑوں کا آپ کی وہاں پہ کوئی میٹنگ تھی جس میں آپ نے کوئی کانٹریکٹ آپ کو ملنے والا تھا، وہ ختم ہو گیا، اب وہ کسی اور کمپنی کو ملے گا، تو آپ مایوسی کی حالت میں وہاں سے لوٹیں اس حال میں کہ یار میرا تو لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہو گیا، اور راستے میں آپ کو واٹس ایپ میسیج کے ذریعے یا ریڈیو کی خبر کے ذریعے پتہ چلے کہ ابھی ابھی جو نیو یارک کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے اور سارے مسافر مار گئے ہیں، تو وہی خبر جو چند منٹ پہلے آپ کے لیے دنیا کی سب سے بری خبر تھی، اب اگر آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے کہ دنیا کی سب سے اچھی خبر میں نے وہی سنی تھی کہ شکر ہے وہ فلائٹ اڑ گئی تھی، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سب سے بہتر خبر تھی۔ ظاہر ہے کہ کاروبار تو ایک دفعہ کوئی چھوٹا کوئی اور آ جائے گا، لیکن جب زندگی نہیں رہے گی تو کام ہی ختم۔ تو اس طرح کے معاملات کئی بار آپ کی زندگی میں، میری تو اپنی زندگی عبارت ہے اس طرح کی کئی چیزوں میں کہ میں نے وقتی طور پہ ان میں شر دیکھا ہے اور بعد میں اس کے اندر خیر چھپا ہوتا ہے۔ یہ ایف آئی آر والا جو ہمارا ایشو آیا تھا، اس کے بعد میرے کزن نے مجھے فون کیا، مجھے کہنے لگا علی بھائی آپ کو تو بہت پہلے اپنی گرفتاری کروا دینی چاہیے تھی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دعوت جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو تھی، لیکن پھر مین سٹریم میڈیا کے اندر بھی وہ چیزیں دنیا کی بڑی اخباروں میں، چینلز میں چلنی شروع ہو گئی چیزیں، اور اس سے بڑھ کے اس کے بعد آپ دیکھیں ویکیپیڈیا نے پورا پیج بنا دیا انجینئر محمد علی مرزا کے نام کے اوپر، حالانکہ یہ آپ اگر خود بنوانا چاہیں تو اس طرح نہیں بنتا، ان کا اپنا ایک کرائٹیریا انہوں نے خود بنایا، پورا اس میں تعارف لکھ دیا۔ تو کئی ایک چیزیں جو شر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں خیر کی فارم میں نے بتایا نا، یہ ہماری اکیڈمی، یہ بھی ایک شر میں سے خیر نکلا۔ میں ایک اہل حدیث کی مسجد میں درس دیتا تھا، عثمان بھائی، عدنان بھائی کئی بار میرے پاس 2-3 بار آئے کہ جی وہ اکیڈمی میں اوپر جگہ، عدنان بھائی نے کہا خالی ہے آپ آ جائیں، تو میں انکار کرتا تھا، میرے دماغ میں نہیں تھا کہ یہ ہم نے یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگز اور یہ سلسلہ، ہم تو یہ سمجھتے تھے ہم نے اپنے شہر میں قریبی لوگوں میں کام کرنا ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو چند سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچانا ہے، تو میں ان کو انکار ہی کرتا تھا۔ پہلے عثمان بھائی مجھے کہتے رہے، ایک دن عدنان بھائی بھی آئے، اب بائی چانس کیا ہوا کہ وہاں پہ کوئی شرارت ہوئی تو ہمارا درس مسجد سے بند ہو گیا۔ وہ بند کیا ہوا، وہ شر تھا جس میں سے اتنا بڑا خیر نکلنا تھا۔ آپ سوچیں کہ اگر وہ درس بند نہ ہوتا تو میری دعوت وہی 40-50 بند، تو وہاں تو ویڈیو ریکارڈنگ بھی کوئی نہیں ہوتی تھی، ایفرٹ بھی وہی ہم پٹ کر رہے ہوتے تھے، تو اس شر میں سے خیر نکلا۔ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے جی چلیں ہم یہاں پہ دعوت کا کام شروع کرتے ہیں۔ مستقبل میں آپ کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ اگر ایکٹیویٹی اس وقت نہ ہوئی ہوتی نا تو یہ کبھی بھی نہیں ہونا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ جب یہ کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے لیے پریپیئر کروا رہا ہوتا ہے۔ غزوہ احد کے اندر جو کچھ ہوا ہے، واللہ اگر یہ نہ ہوتا تو صحابہ کرام کبھی قاسیہ اور یرموک جیت نہیں سکتے تھے۔ اس شر میں سے یہ خیر نکلا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جو وحی کے ذریعے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ سٹیک پہ لگا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی جائے گی اور یہ جنگ تم جیتو گے، اور جنگ ہار گئے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر 60 آیات میں غزوہ احد کے اوپر کمنٹری کی ہے۔ ظاہر ہے لوگوں کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ بے حضور تو ہمیں کہہ رہے ہیں جنگ جیتنی ہے، تو ہم تو بری طرح ہار گئے ہیں، مدینے کا کوئی گھر نہیں ہے جس کے اندر کوئی لاش نہ ہو، حتیٰ کہ منافقین باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو پہلے ہی منع کیا تھا یہ لوگ نہ جاتے نہ مارے جاتے، تو ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ تم لوگ ہارو گے۔ خود نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، آپ کے 4 دانت شہید ہو گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے، اس کی وجہ سے آپ کی وہ افواہ پھیل گئی آپ کے بارے میں، صحابہ کرام نے تلواریں پھینک دی، ظاہر ہے ان کا مورائل بالکل زیرو پہ آ گیا، جو غزوہ بدر میں اتنا اوپر تھا۔ اوپر سے یہ بھی دل میں وسوسے بھی آتے ہوں گے کہ یار حضور نے تو وعدہ کیا تھا ہم جیتیں گے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو اللہ نے پھر 60 آیات کے اندر نا صحابہ کرام کو ڈانٹ پلائی کہ تم نے کیا کیا، حضور کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات سٹارٹ کی ہے نا تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، ایک ٹیچر کا سٹائل ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیات نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں کسی کا۔ آپ سے بدعا نکل گئی تھی نا خالد ابن ولید کے بارے میں کہ اللہ ایسی، بخاری مسلم الفاظ ہیں، اللہ ایسی قوم کو ہدایت کیسے دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے اوپر گرفت فرمائی کہ آپ کو تو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ بھی قبول کر لے، اور بعد میں کی، اور اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی دلوایا۔ اللہ ہی اللہ ہے،
اس کے بعد پھر صحابہ کرام کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے نا معاف بھی کیا. پھر حضور علیہ السلام کو بھی کہا کہ اتنی جو میں نے صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو سخت کی ہے تو اس کا رزلٹ یہ نہ نکلے کہ اب آپ ان کو مشورے میں شامل کرنا چھوڑ دیں. تو وہ الفاظ آئے کہ نبی اگر آپ تند خو ہوتے, آپ کی زبان میں سختی ہوتی, تو یہ صحابہ آپ سے کب سے دور ہو چکے ہوتے. یہ آپ کی نرمی ہے کہ آپ کے قریب رہتے ہیں, آئندہ بھی آپ نے اپنے مشورے میں اسے شامل رکھنا ہے ان کو, اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فتح دے دی تھی اپنے نبی سے جو وعدہ کیا تھا, حتیٰ کہ تم نے ڈسپلن لوز کیا. وہ جو درے کے اوپر 50 لوگ تھے, صرف 15 رہ گئے, 35 نے مال غنیمت کے لیے وہ چھوڑ دیا, جو بخاری مسلم میں آتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے فتح دے دی تھی اور تم کافروں کو قتل کر رہے تھے, وہ پلٹ کے بھاگ رہے تھے اور تم مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے آئے. پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی. تو یہ بھی نہ کہ دماغ میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ خلافی کی ہے یا ہمارے نبی کی زبان جو ہے وہ سچی ثابت نہیں ہوئی. فتح ہو گئی تھی, فتح شکست میں بدلی تمہاری وجہ سے. اور اس پہ میں بڑا تلخ جملہ بولتا ہوں, اگر اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں اور اللہ کے نبی کے ماننے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر دیں, تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ نبی ان میں موجود ہے, فتح کو شکست میں بدلوا دیتا ہے. حتیٰ کہ وہ اس نبی کو بھی اس کی پلنٹی اس اعتبار سے بھگتنی پڑتی ہے اپنے ماننے والوں کی کہ ان کے بھی دانت شہید ہو جاتے ہیں. حضور کا کیا قصور تھا کہ ان کے دانت شہید ہوتے؟ آپ نے تو بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے ان درے والوں کو کہا تھا تم دیکھو نا کہ چیل کوے ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں, تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا. یار اس سے زیادہ کوئی کسی شخص کو کیا سمجھا سکتا ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ ہماری لاشوں کو اگر چیل کوے بھی اٹھا رہے ہوں تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا. یہ آخری درجہ تھا نا, پھر بھی چھوڑ دیا. حضور کی موجودگی میں اگر لوگ نافرمانی کریں تو حضور کی دعاؤں کا حصہ, آپ کے وجود کی برکت کا حصہ امتیوں کو نہیں ملتا کیونکہ نافرمانی کی. تو سر آج تو رسول اللہ ہمیں موجود بھی نہیں ہے. آج اگر امت نافرمانی کرے تو کس زوم میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لحاظ کرے گا. اللہ کے اپنے رولز ہیں, وہ اپنے رولز کے مطابق چلتا ہے کیونکہ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. کسی نبی کی بھی اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. حضرت یونس علیہ السلام سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا تھا نا, تو سب سے زیادہ اگر کوئی قریبی ہو سکتا ہے تو پیغمبر ہو سکتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ وہ جب وہاں سے نکلا اس نے گمان کیا کہ ہم اس کے اوپر گرفت نہیں کریں گے. تورات کے اندر آتا ہے 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا. قرآن میں تو صرف اس واقعے کا ذکر ہے نا کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے, اور وہاں پہ ہمیں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن تورات میں وہ ڈیوریشن بھی آئی ہے 3 دن اور 3 رات. سر آپ 1 دن اور 1 رات اندھیرے کے اندر کبھی گزار کے اکیلے دیکھیں, اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر جہاں پہ تعفن بھی ہو اور یہ بھی امید نہ ہو کہ پتہ نہیں میں نے زندہ بچنا ہے نہیں بچنا, کیا بننا ہے میرے ساتھ. یہ بہت بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر بالکل کلیئر ہے. تو قتال سے یاد آیا کہ قتال والے معاملے میں اگر کسی کو کوئی وہم بھی ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا, تو اس کے اندر اللہ نے خیر چھپایا ہوا ہے. یعنی تعویل خاص کے اعتبار سے قتال کے بارے میں, ویسے یہ جنرل چیز ہے کہ شر کے اندر خیر چھپا ہوا ہوتا ہے, اور بعض اوقات کوئی خیر ہوتا ہے نا, وہ آپ خیر اس کے سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر شر ہوتا ہے. یہ کتنے لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں حرام کے ذریعے کمال کے, کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے, لیکن وہ فضل نہیں ہوتا, اس کے اندر شر چھپا ہوا ہوتا ہے.